اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا 11th کا اردو کا کلاس ہے جس میں ہم آج حصہ نظم میں سے تیسری نظم خود ستائی کا خلاصہ پیش کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. جیسے آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، خود ستائی خواجہ الطاف حسین حالی کی ایک نمائندہ نظم ہے. خود ستائی کے معنی اپنی تعریف کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان اپنی تعریف خود کرے یا خوشامد کہتے ہیں. تو انسان اپنی تعریف خود کرے اسے خود ستائی کہا جاتا ہے. اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا، یعنی کہ انسان اپنی تعریف خود کرنے لگے تو وہ انسان کو زیب نہیں دیتا، شوبھا نہیں دیتا. مطلب بات یہ ہے کہ انسان کی تعریف دوسرا کوئی کرے تو اسے تعریف کہا جاتا ہے. انسان خود اپنی تعریف کرے تو وہ خود ستائی کہلاتی ہے. انسان کو زیب نہیں دیتا، مگر حالی کے مطابق ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے اپنی تعریف کر کے اپنی ذات کو دوسروں سے افضل و اعلیٰ سمجھتا ہے. انسان اپنی تعریف خود کرتا ہے اور دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے کا ڈھنگ سب کا الگ الگ ہوتا ہے. بیوقوف لوگ اپنی تعریفیں صاف صاف کرتے پھرتے ہیں، یعنی کہ بیوقوف لوگ جو ہوتے ہیں وہ سر عام اپنی تعریف خود بخود کرتے رہتے ہیں. جبکہ عقل مند لوگ یہی کام چپ چاپ، یعنی کہ چھپ چھپ کر اپنے انداز سے چپ چاپ اور گھما پھرا کر کرتے رہتے ہیں. کوئی نرم دل اور سخی ہونے کی تعریف ڈھکے چھپے انداز میں اس طرح کرتا ہے کہ دیکھیے آج غلطی سے میں نے اپنا کمبل ایک بھکاری کو دے دیا. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ بات کچھ کو اور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اپنی تعریف کی جھلک دکھلاتے رہتے ہیں. غلطی سے دے دیا تو کوئی اپنی عقل مندی یوں ظاہر کرتا ہے کہ میں نے بھکاری کا چھپایا ہوا مال ظاہر کر دیا. بات ایک ہی ہے، انداز الگ الگ ہے. ہر ایک انسان اپنی تعریف خود اپنے طریقے سے کرتا ہے. کر دیا. کچھ لوگ خواہ مخواہ اپنے اہل وطن کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں تاکہ اپنی بڑائی بھی ساتھ میں ظاہر کر سکیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کے بڑے لوگ ہیں، دانشمند لوگ ہیں، عاقل لوگ گزر چکے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں بھی ان کے ساتھ بڑا گنا جائے. تو کوئی صاف گوئی ظاہر کرنے کے لیے اپنی قصیدہ خوانی کرتا ہے، اپنی تعریفیں خود کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی تعریف کرتا ہے تو کوئی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے. یعنی کہ ہر قسم کے انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، وہ اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں تعریف کرتا جاؤں، اپنی تعریف خود بخود کرتا جاؤں. تو اس قسم کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، خوش ہوتا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر در پردہ اپنی بڑائی بیان کرتے پھرتے ہیں. یعنی کہ کچھ لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی زمانے میں پائے جاتے ہیں. اس نظم میں حالی خود ستائی کے مختلف طریقوں سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر انسانوں میں اپنی تعریف کرنے کی یہ بری عادت نہ ہوتی تو عین ممکن تھا کہ دنیا میں غیبت جیسی سنگین اور بری چیز بھی موجود نہ ہوتی. یعنی کہ اگر انسانوں کے اندر یہ برائی، یہ جو جز پایا جاتا ہے، یہ نہ ہوتا تو عین ممکن تھا کہ اس دنیا میں غیبت، چغلی وغیرہ، بہتان، یہ چیزیں بھی نہ ہوتی. اس دنیا میں اونچ نیچ کا فرق نہ ہوتا اگر انسان میں اپنی تعریف کرنے کا عیب نہ ہوتا. چنانچہ ہر انسان چاہے وہ جاہل ہے یا عاقل، یعنی کہ چاہے وہ سمجھدار ہے یا چاہے وہ جاہل ہے، تو انسانوں کے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے یا عاقل ہے، اپنی اپنی خودی کے مرض میں مبتلا ہے. ہر کوئی اپنی خودی کے مرض میں مبتلا ہے، ہر ایک کو یہ اندر کی بیماری لگی ہوئی ہے. مگر ایک انسان اپنی تعریفوں کے پردے میں اپنے عیب لاکھ چھپانے کی کوشش کرے ہمیشہ ناکام رہتا ہے. ایک انسان چاہے اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں لیکن اپنی تعریفوں کے ذریعے وہ اپنے عیب کو چھپانے کی کوشش کرے لیکن کامیاب نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی عیب اس کا ظاہر ہو ہی جاتا ہے. انسان کی بیوقوفی کا عالم دیکھیے کہ ہر وقت اپنے منہ میاں مٹھو بن کر ہمیشہ اپنے نقصان کا باعث بنتا ہے. اپنی تعریف خود کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں سن کے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی ایسے میں غفلت میں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے اور ذلت و رسوائی کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. یعنی کہ اس کی ذلت ہی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا.
یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو آج ہم نے اس کا خلاصہ پیش کیا. انشاءاللہ اگلا سبق انشاءاللہ کل.